بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 145 میں نماز جنازہ کے دوران دوسرے جنازہ کے آنے کا حکم بیان کیا جائے گا کہ آیا اس کو نماز جنازہ میں شریک کیا جا سکتا ہے پہلے کے ساتھ، یا اس کا کیا حکم ہے۔ اس میں علماء کے اقوال اور نظریات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس میں شہید اول کا نظریہ، شہید ثانی کا اس پر تبصرہ اور تحلیل، مذکورہ مسئلہ میں دوسرا ایک نظریہ بھی ہے، اس پر شہید ثانی کا نقد و نظر اور علامہ ہلی اور ایک جماعت کی رائے اور ان کی دلیل بھی بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس مسئلہ میں عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ فِي الْأَثْنَاءِ أي في أثناء الصلاة على جنازة أخرى أتمها ثم استأنف الصلاة عليها أي على الثانية وهو الأفضل مع عدم الخوف على الثانية، وربما قيل بتعينه إذا كانت الثانية مندوبة لاختلاف الوجه وليس بالوجه۔ لو حضرت جنازۃ فی الاثناء، اگر کوئی جنازہ آ جائے نماز جنازہ کے دوران، اے فی اثناء الصلاۃ علی جنازۃ اخری، ایک میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے دوران اگر دوسرا جنازہ لایا جائے یا آ جائے، اتمہا ثم استانف الصلاۃ علیہا اے علی الثانیہ، تو پہلے جنازہ کے اوپر جو نماز پڑھی جا رہی ہے جنازہ کی، اس کو مکمل کر لیں۔ ثم استانف الصلاۃ علیہا، اور دوسرے جنازہ کے اوپر شروع سے ایک نماز جنازہ پڑھیں علیحدہ طور پر۔ تو یہ ہے شہید اول کا نظریہ کہ اگر ایک نماز جنازہ کے دوران دوسرا میت اور جنازہ لایا جاتا ہے تو پہلے کے اوپر جو نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے اس کو مکمل کر لیں، اور اس کے بعد دوسرے جنازہ پر علیحدہ سے نماز پڑھیں۔ اس طرح کوئی خاص دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی، اور آرام سے یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ استئناف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شروع سے اس کو لے کر آنا، علیحدہ طور پر نماز پڑھنا، اور تشریک اس کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی ایک جنازے میں دوسرا بھی جناب علی شامل کر دینا۔ جب نماز جنازہ کے دوران دوسرا جنازہ لا کر رکھ دیا جائے تو وظیفہ کیا ہوگا؟ اس میں جواب ہے کہ شہید اول کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے جنازہ کو مکمل کر لیا جائے اور دوسرے کو پھر علیحدہ طور پر پڑھا جائے۔ یہ جو ہے شہید اول کا نظریہ یہاں تک عبارت سے ظاہر ہو گیا۔ وَهُوَ الْأَفْضَلُ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الثَّانِيَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو فتویٰ دیا ہے شہید اول نے، یہ جو نظریہ انہوں نے دیا ہے، یہ فضیلت رکھتا ہے جب دوسرے جنازے پر کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو، کوئی اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِتَعَيُّنِهِ إِذَا كَانَتِ الثَّانِيَةُ مَنْدُوبَةً، ہاں ایک قول یہ ہے، ربما قیل یعنی کہا گیا ہے کہ یہ معین طریقہ یہی ہے کہ پہلے کو علیحدہ طور پر مکمل کیا جائے اور دوسرے کو علیحدہ طور پر شروع کیا جائے۔ یہ کب معین ہے اسی طریقے پر عمل کرنا؟ اذا كانت الثانیۃ مندوبۃ، جب دوسرا جنازہ جو آیا ہے وہ مندوبہ ہو،
یعنی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا مستحب ہو۔ تو کم عمر نابالغ بچے کا جو جنازہ ہوتا ہے جس کی عمر 6 سال سے کم ہو تو اس پر جنازہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ اگر پہلا جنازہ بالغ کا ہو، 6 سال مکمل جو کر چکا ہے اس کا جنازہ ہو تو وہ واجب ہو جائے گا، اور دوسرا جنازہ اگر مستحب ہو تو پھر وہ فقہا کہتے ہیں کہ پہلے جنازے کو مکمل کرنا علیحدہ طور پر اور دوسرے کو بعد میں شروع کرنا یہ واجب ہے۔ معین طریقہ یہی ہے۔ لاختلاف الوجہ، چونکہ دونوں کی نیت میں اختلاف ہے، کیونکہ قصد واجہ میں اختلاف ہے۔ ایک کی نیت وجوب کے عنوان سے ہوگی، دوسرے کی نیت جو ہے وہ استحباب کے عنوان سے ہوگی، دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان فقہا کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ دونوں جنازوں کو معین طریقے سے اس طرح پڑھنا وہ واجب ہے، جب ایک کی نیت واجب ہو اور دوسرے کی نیت مستحب ہو۔ وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ، اور یہ نظریہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ عبادت کی نیت میں قصد واجہ کرنا، وجوب اور استحباب کی نیت کرنا یہ لازم اور شرط نہیں ہوتا۔ تو جس دلیل کی بنیاد پر وہ نظریے کا اختلاف ثابت کرنا چاہتے تھے اور ہر جنازے کو علیحدہ علیحدہ پڑھنے کو واجب قرار دینا چاہتے تھے، وہ دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ شارح جواب میں فرماتے ہیں کہ اختلاف واجہ نیت میں وجوب اور استحباب کی نیت شرط ہونا یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ نیت میں قصد واجہ کرنا یعنی وجوب یا استحباب کی نیت کرنا لازم نہیں ہے، فقط قصد قربت ہی کافی ہوتا ہے۔ ثانیاً اگر نماز میں تشریک جائز نہ ہو تو پھر ابتدا میں بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ علماء کے نزدیک ابتدا میں تشریک جائز ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح لینا کہ اگر ابتدا میں ابھی کسی جنازے کو شروع نہیں کیا، ایک بالغ کا جنازہ ہے ایک نابالغ کا جنازہ ہے، یعنی 6 سال سے کم کا اور ایک 6 سال سے زائد کا، تو آیا ابتدا میں دونوں کا اکٹھا جنازہ شروع کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ جائز ہو تو پھر درمیان میں بھی دونوں کو شریک کرنا اس دلیل کی وجہ سے ممنوع نہیں ہو سکتا، چونکہ اختلاف واجہ کی ممنوعیت اگر ہوتی تو پھر ابتدا سے ہی دونوں کو شریک کرنا جائز نہ ہوتا۔ تو بہرحال شہید ثانی نے یہ جو فرمایا ہے کہ اگر درمیان میں دوسرا جنازہ آ جائے ایک نماز جنازہ کے درمیان اور دوران میں، تو پھر افضل یہ ہے، یعنی وہ جو شہید اول کا فتویٰ تھا اس کو انہوں نے افضل بنا دیا ہے کہ جب دوسرے جنازے پر کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو تو آرام سے پہلا جنازہ نماز جنازہ مکمل کر لیں، اس کے بعد دوسرے کو شروع کریں۔ تو شہید ثانی کے اس افضل کہنے سے یہ جو ہو الافضل فرمایا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ استئناف یعنی پہلے جنازے کو مکمل کر کے دوسرے کو شروع سے علیحدہ طور پر پڑھنا یہ افضلیت رکھتا ہے۔ شہید ثانی کے اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کو درمیان میں نماز جنازہ کے دوران میں دونوں کو شریک کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ تو جب نماز جنازہ کے دوران دوسرا جنازہ لا کر رکھ دیا جائے تو وظیفہ کیا ہے؟ شہید ثانی کے نظریے کے مطابق اختیار ہے، استئناف یعنی دوسرے جنازے کو علیحدہ طور پر پڑھیں اور پہلے کو علیحدہ طور پر مکمل کر لیں، یا تشریک یعنی جتنا پہلا پڑھا جا چکا ہے اس کے بعد دونوں کو شریک کر لیں اور پھر جناب علی دونوں کو لے کر آگے چلیں۔ اگرچہ استئناف افضل ہے، یعنی پہلے جنازے کو مکمل کر کے دوسرے کو علیحدہ طور پر پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ پہلے جنازہ کی نماز مکمل کرنے کے بعد دوسرے جنازہ کے لیے بطور مستقل علیحدہ طور پر نماز شروع کریں۔
تشریک بھی جائز ہے، یعنی جنازہ دوم کو رکھنے کے بعد مصلی، نماز گزار یا امام جماعت دل میں دوسرے جنازے کو بھی شامل کرنے کی نیت کرے اور جو تکبیر کہے دونوں کی نیت سے کہے، لیکن ہر ایک کے لیے اس کی مخصوص دعا پڑھے۔ مثلا اگر تکبیر دوم کے بعد جنازہ دوم کو لایا جائے تو اب جو تکبیر کہے وہ تکبیر سوم ہوگی جنازہ اول کے لیے اور تکبیر اول ہوگی جنازہ دوم کے لیے، لہٰذا جنازہ اول کے لیے تکبیر سوم کے بعد والی دعا پڑھے گا اور جنازہ دوم کے لیے تکبیر اول کے بعد والی دعا پڑھے گا۔ اسی طرح تکبیر چہارم کے بعد اس کی مخصوص دعا پڑھے گا جنازہ اول کے لیے اور تکبیر دوم کے بعد والی دعا پڑھے گا جنازہ دوم کے لیے، کیونکہ یہ تکبیر چہارم جنازہ دوم کے لیے تکبیر دوم شمار ہو رہی ہے۔ پھر تکبیر پنجم کے بعد جنازہ اول کی نماز ختم ہو جائے گی، لیکن جنازہ دوم کے لیے تکبیر پنجم تکبیر سوم شمار ہوگی، لہٰذا جنازہ دوم کی نماز کو تکبیر پنجم تک مکمل کرے گا۔ تو یہ جناب علی دو نظریے یہاں تک ڈسکس ہو چکے ہیں، ان کی بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب ایک اور نظریہ یہاں پر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَىٰ وَاسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا وَبَيْنَ إِكْمَالِ الْأُولَىٰ وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ، محتجین برواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى، قال عليه السلام إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به۔ علامہ حلی جن کی فقہ اور باقی علوم میں بہت زیادہ کتابیں ہیں، فقہ میں ارشاد الاذہان، تبصرۃ المتعلمین، قواعد الاحکام، منتہی المطلب، تذکرۃ الفقہاء وغیرہ مشہور ان کی کتابیں ہیں۔ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، اور ان سے پہلے والے فقہاء کی بھی ایک جماعت اور ان کے بعد والے علماء اور فقہاء کی بھی ایک جماعت کا نظریہ ہے إِلَىٰ أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ لکھا ہوا لیکن بہتر ہے یتخیر پڑھنے، یعنی علامہ حلی اور فقہاء متقدم اور متأخرین کی ایک جماعت کا نظریہ ہے إِلَىٰ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ قَطْعِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأُولَىٰ، کہ اختیار ہے کہ پہلی جو نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کو ختم کر دیں، قطع کر دیں، چھوڑ دیں۔ وَاسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا، پہلی کی ایک دو جو تکبیریں کہی تھی وہ چھوڑ دیں۔ وَاسْتِئْنَافِهَا عَلَيْهِمَا، اور نماز جنازہ کو ان دونوں میت کے اوپر شروع سے لے کر آئیں، شروع کریں، استئناف ابتدا سے شروع کریں۔ وَبَيْنَ إِكْمَالِ الْأُولَىٰ وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ، یہ اختیار ہے علامہ حلی وغیرہ کا نظریہ کہ پہلی نماز جنازہ جو شروع ہو چکی تھی اس کو ختم کر دیں، قطع کر دیں، توڑ دیں، اور دونوں کے اوپر کٹھی نماز جنازہ شروع کریں، اور اختیار ہے کہ پہلی نماز جنازہ کو مکمل کر لیں علیحدہ طور پر، وَإِفْرَادِ الثَّانِيَةِ بِصَلَاةٍ ثَانِيَةٍ، اور دوسرے میت پر علیحدہ طور پر نماز جنازہ، دوسری نماز جنازہ پڑھیں۔ تو علامہ حلی اور ان کے موافق متقدم اور متأخر علماء کا نظریہ کیا ہو گیا؟ شہید اول کا نظریہ کیا تھا کہ پہلی نماز جنازہ کو مکمل کریں، اتمہا، اور دوسرے کے لیے علیحدہ طور پر نماز جنازہ پڑھیں۔
علامہ ہلی اور ان کی جماعت فرماتے ہیں کہ اختیار ہے کہ پہلی نماز جنازہ کو ختم کر دیں اور دونوں پر اکٹھی نماز جنازہ شروع کر دیں، یا پھر پہلی نماز جنازہ کو مکمل کر لیں اور دوسرے کے لیے علیحدہ ایک نماز جنازہ پڑھ لیں۔ یہ جو اختیار والا نظریہ ہے علامہ ہلی وغیرہ کا، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا محتجین، انہوں نے استدلال کیا ہے بے روایت علی ابن جعفر، علی ابن جعفر اوریزی، امام صادق علیہ السلام کے جلیل القدر فقی فرزند اور شاگرد ہیں۔ علی بن جعفر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرزند، اس نے روایت کی ہے عن اخی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، جو کہ ان کے بھائی تھے۔ علی بن جعفر کی ایک کتاب المسائل، جس کو میں کہتا ہوں توضیح المسائل کی طرح دور حاضر میں وہ کتاب موجود ہے، اس میں زیادہ تر روایات امام کاظم علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ فی قوم کبروا علی جنازۃ تکبیرہ او تکبیرتین، ایک گروہ نے، ایک قوم نے ایک جنازے کے اوپر ایک یا دو تکبیریں کہہ لی تھیں۔ اس قوم کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ جنہوں نے ایک جنازے کے اوپر ایک تکبیر یا دو تکبیریں کہہ لی تھیں، وَوُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى، اس کے ساتھ دوسرا جنازہ رکھ دیا گیا، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا ان شاءوا ترکوا الاولی، اگر چاہیں تو پہلا جنازہ چھوڑ دیں۔ وہ جو علامہ ہلی وغیرہ نے کہا تھا کہ پہلی نماز جنازہ کو قطع کر دیں، ختم کر دیں، اور دوسرے کے اوپر شروع کر دیں، دونوں کے اوپر کٹھی شروع کر دیں، حتی یفرغوا من التکبیر علی الاخیرۃ، حتیٰ کہ دوسری کے اوپر تکبیر سے فارغ ہو جائیں، یعنی پہلی کو چھوڑ کر دونوں کے اوپر کیا کریں، نماز جنازہ شروع کریں، اور پھر جب دوسری کی تکبیر مکمل ہوگی تو ظاہر ہے پہلے کی بھی مکمل ہو جائے گی۔ یہ معنی کیا ہے علامہ ہلی وغیرہ نے۔ وَإِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَى، اگر چاہیں تو پہلے کو اٹھا لیں۔ علامہ ہلی نے جس سیاق میں معنی کیا اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی پہلے کے جنازے کو مکمل کر کے اٹھا لیں، وَأَتَمُّوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْأَخِيرَةِ، اور پھر دوسرے کی جو تکبیریں ہیں وہ مکمل کریں، اخیرہ یعنی دوسرا جو جنازہ ہے اس کی تکبیریں مکمل کریں۔ كُلُّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ، اس سب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی علامہ ہلی نے جو اس روایت سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جنازے کو جو پڑھی جا رہی تھی نماز جنازہ، اس کو قطع کر کے دونوں کے اوپر اکٹھی شروع کر دیں، اور دوسرے پر بھی جو مکمل ہوگی تو پہلے کی بھی مکمل ہوگی، پھر دونوں جنازے ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر اس کا یہ معنی کریں کہ پہلے کی جو نماز جنازہ چل رہی تھی اس کو مکمل کر لیں، اس کو اٹھا لیں، پھر دوسرے کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کو مکمل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ اور فقہا کی ایک جماعت نے کلام امام کا یہ معنی کیا ہے، امام نے فرمایا وہ لوگ مختار ہیں، ان کو اختیار ہے، کل ذالک لا باس بہ، اگر چاہیں تو جنازہ اول کی نماز کو ترک کر دیں، قطع کر دیں، اور دونوں کے لیے دوبارہ نماز شروع کر دیں، یہاں تک کہ جنازہ دوم کی تکبیر نماز سے فارغ ہو جائیں جو کہ دونوں کی نماز ہے، اور اگر چاہیں تو جنازہ اول کی نماز مکمل کرنے کے بعد اٹھا لیں، پھر مکمل کریں تمام تکبیرات کو جنازہ دوم پر، یعنی اس کے لیے علیحدہ نماز پڑھیں۔ تو یہ علامہ ہلی اور ان کی جماعت کا جو نظریہ ہے اور ان کی دلیل، یعنی اس روایت کو ہم نے اس طرح معنی کرنا ہے کہ ان کی دلیل بن سکے۔ اس کے بعد انشاءاللہ شہید اول اور شہید ثانی کے تبصرے اور تحقیقات بھی پیش کی جائیں گی۔